السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَى أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ مِمَّا عَرَفُوا مِنَ الْحَقِّ يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق وَنَطْمَعُ أَن يُدْخِلَنَا رَبُّنَا مَعَ الْقَوْمِ الصَّالِحِينَ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ بِمَا قَالُوا جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج سے 7واں سپارہ شروع ہوتا ہے۔ ہم نے کل کی جو کلاس تھی اس میں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 83 تک، یعنی چھٹے پارے کی آخری آیت تک کا جو مضمون تھا وہ کور کر لیا تھا۔ وہ رکوع جاری تھا، اس کی بقیہ آیات جو تھیں وہ 7ویں سپارے کے شروع میں یہ آیات تھی جن کی ابھی آپ کی خدمت میں تلاوت کی گئی ہے۔ لہذا آج کی کلاس کو 7ویں سپارے کی ان آیات سے شروع کرتے ہیں۔ شروع میں ہی اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَإِذَا، اور جب، سَمِعُوا وہ سنتے ہیں، مَا أُنزِلَ جو اتارا گیا، إِلَى الرَّسُولِ رسول کی طرف صلی اللہ علیہ وسلم، تَرَى تو دیکھے گا، أَعْيُنَهُمْ ان کی آنکھوں کو، تفیض وہ بہتی ہیں، من الدمع آنسوؤں سے، یعنی ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے ہیں۔ یہاں پہ ذکر چل رہا ہے مومنین کا، کہ جو مومن ہے جن کے دل واقعتاً خدا تعالیٰ کے ایمان سے اور اس کی محبت سے لبریز ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جب کلام الہی کو سنتے ہیں تو ان کی آنکھوں سے آنسو روا ہو جاتے ہیں۔ مما، فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس لیے کہ عرفو من الحق، عرفو انہوں نے پہچان لیا، من الحق اس بات کو جو حق تھی، یعنی کہ حق میں سے انہوں نے پہچان لیا کہ یہ باتیں جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی ہیں یہ بغیر کسی شک و شبے کے بہرحال حق پر مبنی باتیں ہیں۔ اور جب وہ اس بات کو پہچان لیتے ہیں تو قدرتی طور پر ان کی آنکھوں سے آنسو جو ہیں وہ بہہ پڑتے ہیں۔ مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے یقولون وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آمنا ہم ایمان لے آئے، فاکتبنا پس ہمیں لکھ چھوڑ، مع الشاہدین مع ساتھ الشاہدین گواہوں کے، یعنی ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شمار کر دے۔ یہ نہایت ہی پیاری دعا ہے، اور یہ وہ دعا ہے جو اللہ تعالیٰ نے
مومنوں کے قول کے طور پر بیان کی کہ مومن جو ہوتے ہیں وہ تو یہ دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم ایمان لے آئے، پس ہمیں بھی گواہی دینے والوں میں شمار کرتے ہوئے لکھ لے۔ پھر انہی کی طرف یہ بات منسوب کر کے، یعنی مومنین کی طرف یہ بات منسوب کر کے آگے اللہ تعالیٰ مضمون کو بڑھاتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے وا اور ما کیا ہے، لنا ہمارے لیے، یعنی کہ ہمیں کیا ہو گیا ہے، یا یہ کہ ہمیں کیا ہوا ہے، لا نؤمن ہم ایمان نہ لائے، باللہ اللہ پر۔ اردو محاورے میں ہم اس کو اس طرح سے ادا کریں گے کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ پر ایمان نہ لائے، وما اور جو جاءنا ہمارے پاس آیا ہے، من الحق حق میں سے، یعنی کہ ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم اللہ کی ذات پر ایمان نہ لائیں اور حق بات جو ہمارے تک پہنچی ہم اس پر ایمان نہ لائیں۔ وَنَطْمَعُ اور ہم تو خواہش کرتے ہیں، ان یدخلنا کہ وہ ہمیں داخل کر دے، یعنی اللہ ہمیں داخل کر دے، ربنا ہمارا رب، مع القوم الصالحین مع ساتھ القوم الصالحین قوم صالحین نیک لوگوں کی۔ اب یہ جو نکتہ ہے ربنا مع القوم الصالحین والا، یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین، یہاں پہ یہ جو لفظ آیا ہے مع کا مطلب ہوتا ہے ساتھ۔ اگر اس کا مطلب صرف ساتھ ہی لیا جائے تو مراد مطلب یہ بنے گا کہ اللہ تعالی ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ کر دے، نیک لوگوں کے ساتھ کر دے۔ لیکن نیک لوگوں کے ساتھ کرنے سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ اگر کہیں پہ 5-6 نیک لوگ کھڑے ہیں تو ہم بھی بس جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ مراد یہ ہوتی ہے کہ ہمیں بھی ان میں شامل کر دے۔ شامل ہونے کا مطلب اس کے اندر پایا جاتا ہے۔ یہ تمہید اس لیے میں نے باندھی ہے کیونکہ سورۃ النساء کی آیت نمبر 70 اور جو غیر احمدیوں کے قرآن ہیں وہ چونکہ بسم اللہ کو پہلی آیت کاؤنٹ نہیں کرتے تو ان کے ہاں وہ 69 بن جائے گی ورس۔ اس میں جو مضمون بیان ہوا ہے کہ وہ جو اللہ اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرے تو اللہ تعالیٰ ان کو انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ شامل کر دے گا۔ اب یہ ساتھ شامل کرنے والا جو مضمون تھا وہاں پہ بھی مع کا لفظ استعمال ہوا، لیکن مراد یہ نہیں تھی کہ اگر کہیں پہ انبیاء کھڑے ہوں گے تو یہ بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا یہ کہ اگر کہیں پہ سچے لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی جا کے ان کے ساتھ کھڑے ہو جائیں گے، یا یہ کہ اگر کہیں پہ شہداء کھڑے ہوں گے تو یہ بھی بس ساتھ جا کے کھڑے ہو جائیں گے، یا یہ کہ اگر کہیں پہ نیک لوگ کھڑے ہوں گے تو یہ بھی بس ان نیک لوگوں کے پاس جا کے کھڑے ہو جائیں گے، ان میں شامل نہیں ہوں گے۔ مراد اس آیت کی یہ تھی کہ مومنوں میں سے، امت محمدیہ کے مومنوں میں سے بعض ایسے ہوں گے جو انبیاء میں شامل ہو جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو صدیقین میں شامل ہو جائیں گے، بعض ایسے ہوں گے جو شہداء میں شامل ہوں گے، اور بعض ایسے ہوں گے جو صالحین میں شامل ہوں گے۔ وہاں پہ ماں کے لفظ سے مراد اندر شامل ہونا مراد ہے، ہو بہو جیسے یہاں پہ ماں کے لفظ سے قوم صالحین کے اندر ان کے بیچ میں شمار ہونے کا مضمون پایا جاتا ہے۔ اس لفظ کو حالانکہ چھوٹا سا لفظ ہے ماں، لیکن اس کی حقیقت کو نہ سمجھنے کی وجہ سے غیر احمدی علماء کو خود بھی دھوکہ لگتا ہے اور پھر خود تو گمراہ ہوتے ہی ہیں، عوام الناس کو بھی گمراہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمارے ان بہن بھائیوں کو جو خود کو مسلمان کہتے ہیں حقیقی رنگ میں مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو پیغام ہے احمدیت کی شکل میں، جو در حقیقت پیغام وہی ہے جو رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی شکل میں دنیا کو دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ان بہن بھائیوں کو بھی توفیق دے کہ وہ بھی اس وقت کے امام کو پہچانیں اور اس کی بیعت کریں اور اس کی جماعت میں شامل ہو جائیں اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو سنوارنے والی ہوں۔ آمین۔ ہمیں بھی ان کے لیے دعا کرنی چاہیے۔ آگے چلتے ہیں، اگلی آیت ہے آیت نمبر 86۔ اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے فَأَصَابَ پس اصابہ کا مطلب ہوتا ہے پہنچا، ہم انہیں، پس پہنچے گا ان کو یا پہنچا انہیں، اللہ اللہ کی طرف سے، یعنی کہ اللہ نے پہنچایا۔ فَأَصَابَهُمُ اللَّهُ پس اللہ نے پہنچایا ان کو۔ یہاں پہ پہنچانے سے مراد تھی کہ ان کو ثواب پہنچایا، جزا پہنچائی۔ بما اس وجہ سے، قالو انہوں نے کہا، جناتن اچھا جو انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ بطور ثواب کے ان کو دے گا اس سبب سے کہ جو انہوں نے کہا۔ اب ثواب کیا ہے، وہ جزا کیا تھی جو ان کو دے گا، اس کا ذکر فرمایا جناتن جنتیں۔
تجری بہتی ہیں، من تحتہا جن کے نیچے، الانہار نہریں، یعنی ایسی جنتیں ان کو بطور ثواب کے اللہ تعالیٰ پہنچائے گا کہ جن کے دامن میں نہریں بہتی ہوں گی، جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی، خالدین فیہا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہنے والے ہوں گے۔ جنت کے لیے خالد کا لفظ آئے تو اس سے مراد ہے ہمیشہ ہمیش، جس کی کوئی انتہا نہیں، کوئی اختتام نہیں، اور دوزخ کے لیے جب خالد کا لفظ آئے تو اس سے مراد ایک لمبی مدت مراد ہے۔ وذالک، اور یہ اس لیے ہے، یا یہ کہ وذالک، اور یہی تو ہے، جزاء المحسنین، جزا یعنی کہ ثواب، یا جزا کا ترجمہ جزا بھی کیا جا سکتا ہے، جزاء المحسنین، احسان کرنے والوں کی جزا یہی ہوا کرتی ہے۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے ایمان لانے کو، اور اسی طرح پر جب کلام الہی کی تلاوت کی جائے اس پر ان کی آنکھوں میں آنسو آ جانے کو، ان کی حق کی شناخت کرنے کو، ان کی اس دعا کو پڑھنے کو کہ ربنا آمنا فاکتبنا مع الشاہدین، اور ان کی اس خواہش کا کہ اللہ ہمیں قوم صالحین میں شامل کر لے، یہ وہ باتیں جن کو اللہ تعالیٰ نے احسان کے لفظ سے موسوم کیا ہے، کہ جو یہ اپنے اندر باتیں پیدا کر لیتا ہے وہ گویا خدا کی نظر میں محسن ہے، احسان کرنے والا ہے۔ تبھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ جو جزائیں دی جا رہی ہیں یہ ان کے لیے ہیں جو محسنین ہوا کرتی ہیں۔ اس رکوع کی آخری آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا، والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا۔ اب مومنوں کے مقابل پر وہی لوگ ہوں گے جنہوں نے جو ایمان لانے سے انکار کر دیتے ہیں، اور اسی کو عربی زبان میں کافر کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین کفروا، اور جہاں تک تعلق ہے ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا ہے، وکذبوا، اور جھٹلا دیا، تکذیب کی۔ کفر کہتے ہیں انکار کو کہ ہم نہیں مانتے، اور تکذیب کرنا کہتے ہیں کہ کہا جائے کہ یہ جھوٹ ہے۔ یہ دو مختلف باتیں ہیں۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار کر دینا۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کفر کرنے والوں کو پتہ ہوتا ہے کہ جس بات کا انکار کر رہا ہوں وہ بات ہے سچی، لیکن پھر بھی ہٹ دھرمی کہہ لیں، ضد کہہ لیں، جو بھی کہہ لیں، اس کی وجہ سے وہ انکار کرنے کے اوپر مصر رہتا ہے۔ تکذیب کہتے ہیں اس بات کو کہ سچی بات ہو لیکن انسان اس کو جھوٹا کہے کہ یہ بات جھوٹی ہے، اس کو تکذیب کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے والذین، اور وہ لوگ، کفروا جنہوں نے کفر کیا، وکذبوا، اور تکذیب کی، جھٹلا دیا، بآیاتنا، ہمارے نشانات کو، ہماری آیات کو، اولئکا، یہی تو ہیں، اصحاب الجحیم، اصحاب، لوگ، الجحیم، جہنم، یعنی یہی تو لوگ ہیں جو جہنم والے ہیں، یا یہ کہ یہ جہنمی لوگ ہیں۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کانٹراسٹ کر کے دکھا دیا کہ جو مومن ہیں وہ جنتوں میں ہوں گے، اور جو کافر ہیں یا جو مکذب ہیں وہ جہنم میں ہوں گے۔ یہاں پہ یہ رکوع ختم ہوا، میں اگلے رکوع کی تلاوت کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ تعالیٰ اس کے مضمون کی طرف آتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَٰكِنْ يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَن لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ
ثلاثة أيام ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم وحفظوا أيمانكم كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تشكرون يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول واحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا والله يحب المحسنين. یہاں پہ اس رکوع کی تلاوت ختم ہوئی. اس رکوع کی پہلی آیت نمبر 88. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے، لا تحرمو، حرام مت قرار دو، حرام مت بناؤ، طیباتی، پاکیزہ چیزوں کو، وہ چیزیں جو اللہ تعالیٰ نے پاک ٹھہرائی ہیں ان کو تم حرام نہ قرار دو. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے طیباتی، پاکیزہ چیزیں، ما جو احل اللہ، حلال قرار دی اللہ تعالیٰ نے، لکم تمہارے لیے، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، حد سے تجاوز نہ کرو. حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ حلال بھی واضح، حرام بھی واضح، لیکن یہاں پہ جن باتوں کا ذکر ہے وہ باتیں ہیں جو ہوتی تو حلال ہیں لیکن انسان اپنے اوپر حرام قرار دے دیتا ہے. پھر حضور بیان کرتے ہیں کہ اکثر و بیشتر دوسرے انسان کو پتہ بھی نہیں چلتا کہ یہ ایک بندہ جو ہے اس نے فلاں چیز اپنے اوپر حرام قرار دی ہے، کیونکہ ایسا بندہ باہر جا کے اعلان تھوڑی کرتا ہے کہ ہاں جی فلاں چیز ہے تو حلال لیکن میں نے اپنے اوپر حرام قرار دے دی. مثلا اس کی ایک مثال حضور نے دی. حضور فرماتے ہیں کہ حضور کے پاس ایک کالج کا لڑکا آیا اور اس نے حضور سے بات سوالات وغیرہ کیے اور باتوں باتوں میں اس نے ذکر کیا کہ وہ جانوروں کے گوشت کو کھانے کو اس نے اپنے اوپر حرام قرار کر دیا، اس وجہ سے نہیں کہ اس کو کراہت آتی ہے یا یہ کہ وہ الرجک ہے، بیمار ہو جاتا ہے اگر گوشت کھائے، بلکہ وہ کہتا ہے کہ میری نزدیک یہ چیز ظلم میں داخل ہے کہ جانوروں کو ذبح کر کے تو ان کے گوشت کو کھایا جائے. حضور فرماتے ہیں کہ حضور نے اس کو کہا کہ اس شخص کو فرمایا، اس کالج کے اسٹوڈنٹ کو فرمایا کہ تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ حرام ہے، تمہارا یہ ایٹیٹیوڈ اس آیت کے ذیل میں آ جاتا ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم. وہ چیزیں جن کو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دے دیا ہے ان کو حرام قرار نہیں دے سکتے. ہاں بعض لوگ ہوتے ہیں حلال چیزیں ہوتی ہیں لیکن وہ ان کا استعمال کر نہیں سکتے. مثلا ایک دفعہ میں نے مثال دی تھی حضرت مولانا غلام رسول راجیکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی.
حیات قدسی میں غالباً یہ انہوں نے بات بیان کی کہ شلجم سے ان کو الرجی تھی. حالانکہ شلجم ایک سبزی ہے اور سبزیاں ساری کی ساری حلال ہیں, ان کا استعمال جائز ہے, لیکن وہ ان کے لیے طیب نہیں تھی. طیب کا مطلب ہوتا ہے ایسی غذا جو حلال ہونے کے بعد, یعنی کہ حلال تو وہ ہو لیکن اس کے بعد یہ کہ وہ غذائیت کے لحاظ سے بھی بہترین ہو, اس سے آپ کو الرجی نہ ہو, اس کے کھانے سے آپ کی صحت میں اضافہ ہوتا ہو نہ کہ نقصان ہوتا ہو, اور یہ کہ وہ آپ کے مزاج کے بھی مطابق ہو, اس سے آپ کو گھن نہ آتی ہو. مولانا غلام رسول راجکی صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے صحابی تھے, ان کو چونکہ اس کے استعمال سے الرجی ہوتی تھی, اس وجہ سے ان کو اللہ تعالیٰ نے یہ بات بتا دی کہ ان کو اس چیز کا استعمال نہیں کرنا چاہیے. تو وہ بات اس زمرے میں نہیں آتی, کیونکہ اس آیت میں یہ بات بیان کی جا رہی ہے کہ انسان خود اپنی طرف سے ایک چیز کو حرام قرار دے دے. ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان کے مزاج کے خلاف ہو, کیونکہ اس کے کھانے سے یا تو اس کو کراہت آتی ہے, یا یہ کہ اس کے استعمال سے اس کو الرجی ہو, یا صحت پہ فرق پڑتا ہو منفی طور پہ, تو پھر تو ٹھیک ہے. لیکن بعض دفعہ انسان ویسے ہی کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیز میں نے اس لیے استعمال نہیں کرنی, جس طرح حضور نے اس کالج کے لڑکے کی مثال دی کہ اس نے اپنا ایک منطق بنایا ہوا تھا, اور اس منطق والے دنیا میں پائے جاتے ہیں. بعض لوگ ہیں وہ خود کو ویگن کہتے ہیں کیونکہ وہ اس وجہ سے سبزیوں کا استعمال کرتے ہیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ گوشت کھانے سے ان کو کراہت آتی ہے. اور ویگن کی ایک قسم یہ بھی ہے جو گوشت کا استعمال اس لیے نہیں کرتے کیونکہ وہ اس کو ظلم قرار دیتے ہیں. وہ جو سبزیوں ہی کا استعمال کرتے ہیں اور جانور کا استعمال نہیں کرتے اپنی خوراک میں, اس وجہ سے کہ میٹ سے ان کو, گوشت سے ان کو کراہت آتی ہے, یا اس کے کھانے سے وہ بیمار ہو جاتے ہیں, وہ اس آیت کے ذہن میں نہیں آئیں گے. لیکن وہ ویگن جو یہ کہیں کہ گوشت کا استعمال جو ہے وہ ظلم ہے, وہ اس آیت کے ذہن میں آ جائیں گے. اس آیت میں یہ بات بھی ہمیں سمجھ آ گئی کہ حد سے تجاوز کرنا دو طرح کا ہوتا ہے. حرام چیز کو حلال قرار دینا یہ بھی حد سے تجاوز کرنا ہے. کوئی چیز جس کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے, مثلا شراب کا پینا حرام قرار دیا اللہ تعالیٰ نے, اسی طریقے پر سور کا گوشت کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, مال حرام جو ہے اس کا کھانا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا, لیکن کوئی ان کو جائز قرار دے دے اور وہ کھانا شروع کر دے, تو یہ حرام کام کو حلال جو کر دیتا ہے, حلال قرار دے دیتا ہے, وہ بھی حد سے تجاوز کرتا ہے. خدا کی بنائی ہوئی جو باؤنڈری ہے اس کو پھلانگ کے دوسری طرف جانے کی کوشش کرتا ہے. لیکن اسی طریقے پر حضور حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ اس آیت سے استنباط کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ جو حلال چیزوں کو حرام قرار دے دے وہ بھی حد سے تجاوز کر رہا تھا. بس یہ حدود کو توڑنے کی دو شکلیں بیان کی. حرام کو حلال کرنے والے بھی اس حد کو توڑ رہے ہوتے ہیں, اور حلال چیزوں کو حرام قرار دینے والے بھی اس حد کو توڑ رہے ہوتے ہیں. اور عقل مندی اور تقوی اسی میں ہے کہ دونوں حدودوں سے بچا جائے. حلال کو حرام قرار نہ دیا جائے اور جو چیز حرام ہے اس کو حلال نہ قرار دیا جائے. مجھے یاد ہے تقریباً 1-2 سال پہلے کا واقعہ ہے. مجھے یہیں پہ ورجینیا میں ایک دفعہ ایک یونیورسٹی پہ جانے کا موقع ملا, اور یونیورسٹی آف میری واشنگٹن, غالباً فریڈرکسبرگ کی طرف کر کے یہ علاقہ آتا ہے. وہاں پہ میں گیا اور ہماری جو ایمسا تھی, احمدیہ مسلم اسٹوڈنٹ ایسوسیشن, انہوں نے ایک پروگرام وہاں پہ منعقد کیا تھا سوال و جواب کا, جہاں پہ یہودی عالم بھی تھا, عیسائی عالم بھی تھے, بدھ مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی تھے, ہندو مذہب سے تعلق رکھنے والے بھی تھے, اور اسلام احمدیت کی نمائندگی میں مجھے بلایا گیا تھا. تو وہاں پہ مختلف موضوعات پہ بحث ہوئی, باتیں شاتیں ہوئیں, سوال جواب ہوئے. اور ایک بات اس یہودی اسکالر نے ایسی کی کہ جس سے بے ساختہ میرے منہ سے قرآن پاک کی صداقت جو ہے یہ بات نکل آئی کہ اللہ اکبر, کہ خدا سب سے بڑا ہے. کیونکہ اس دن میں نے قرآن پاک میں جو یہ باتیں بیان ہوئی ہیں کہ یہودی علماء جو تھے یا جو ہیں, بہت سے ایسے ہیں جو خدا تعالیٰ کی تعلیمات کو بدلتے ہیں اور حد سے تجاوز کرتے ہیں. تو حد سے تجاوز کرنے کا میں آپ کو یہ واقعہ سنا رہا ہوں کہ وہ یہودی اسکالر کہتا ہے کہ ہمارے ہاں, یعنی کہ وہ کہتا ہے ان کے ہاں, یہودیوں کے ہاں
جو چیزیں حرام قرار دی گئی ہیں ان کو لوگوں کے سامنے بتا دینا کہ ہاں جی یہ چیز حرام ہے، خدا نے اس کو حرام قرار دیا ہے، وہ کہتا ہے یہ بڑی بات نہیں ہے، یہ تو ہر کوئی کر سکتا ہے. کہتا ہے اصل بڑی بات تو یہ ہے، وہ اصل اسکالر سمجھا جاتا ہے جو حرام چیز کو لوگوں کے سامنے حلال کر کے دکھا دے کہ دیکھو یہ چیز تو حرام ہے لیکن اس کو اس طرح پر تم حلال تصور کر کے اس کا استعمال تم اپنے لیے جائز کر سکتے ہو. یہ وہی بات آ گئی، حرام کو حلال کرنے کی جو حرکتیں کی جاتی ہیں. تو جو یہودیوں میں یہ چیزیں پائی جاتی تھیں، لازمی یہ نتیجہ تھا کہ ایک زمانے میں مسلمان علماء جب یہودیوں کے علماء کی پیروی کریں گے اور ان کے شانے بشانے چلیں گے، انہی جیسے ہو جائیں گے، تو لازمی نتیجہ یہ نکلنا تھا کہ ان میں بھی اس قسم کی چیزیں ہیں کہ یہ بھی اس قسم کی حرکتوں میں پڑ جائیں، اس قسم کے جاہلانہ فتوے دیں کہ جہاں پہ حرام کو حلال قرار دے رہے ہوں اور حلال کو حرام قرار دے رہے ہوں. لہٰذا اس بحث میں جائے بغیر کہ مولویوں نے کن کن چیزوں کو جو حرام تھی حلال بنا دیا اور جو حلال چیزیں تھیں ان کو حرام قرار دے دیا. عقل مند کے لیے اشارہ کافی ہے جس سے پتہ چل جائے گا کہ آج کے دور کے جو مولوی علماء ہیں وہ بالکل ہو بہو انہی نقش قدم پر چل رہے ہیں جو یہودی علماء کے نقش قدم تھے. اور رسول پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ حدیث ذہن میں آتی ہے جس میں آپ نے فرمایا کہ امت موسویہ کے 72 حصے ہو گئے، فرقے ہو گئے، اور میری امت کے 73 حصے ہو جائیں گے، 73 فرقے ہو جائیں گے. اور جس طرح دائیں پاؤں کی جوتی بائیں پاؤں سے مشابہ ہوتی ہے، ٹھیک اسی طرح میری امت اور جو موسیٰ علیہ السلام کی امت ہے بالکل مشابہ ہو جائیں گے، برائیوں میں بھی مشابہ ہو جائیں گے. اور پھر بعض برائیاں بھی آپ نے بتائیں. تو ٹھیک اسی طریق پر جس طرح ان کے علماء میں جو باتیں پیدا ہو گئی تھیں، وہی باتیں اب آج کے دور کے جو مسیح موعود علیہ السلام کا دور ہے، اس دور کے جو غیر احمدی علماء ہیں ان کے اندر بھی یہ باتیں پیدا ہو گئی ہیں. مضمون کو آگے لے کے چلتے ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ، یقیناً اللہ تعالیٰ، لا یحب، محبت نہیں کرتا، پسند نہیں کرتا. کس بات کو؟ المعتدین، ان لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو حد سے آگے نکل جاتے ہیں، باؤنڈریز جو اللہ تعالیٰ نے بنائی ان کو کراس کر جاتے ہیں. لہٰذا یہ باؤنڈریز جیسا بتایا حد سے تجاوز کرنے والی 2 قسم کی ہیں، حلال کو حرام قرار دے کے بھی اور حرام چیزوں کو حلال قرار دے کے بھی. دونوں طریق سے بچنا چاہیے. اس میں یہ بات مراد نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص مثال کے طور پہ کوئی پرفیوم وغیرہ ہے، اس کی خوشبو ہوتی ہے، بعض لوگوں کو بعض خوشبوؤں سے سر میں درد وغیرہ ہوتی ہے، اور اس وجہ سے کوئی اگر یہ کہہ دے کہ چونکہ مثلا کوئی خاوند ہے، اگر وہ کوئی خاص پرفیوم لگاتا ہے اور اس کی بیوی کے سر میں اس سے درد ہوتی ہے اور وہ کہے کہ میں اس وجہ سے اس کو استعمال نہیں کرتا کیونکہ اس سے میری بیوی کو تکلیف پہنچتی ہے، تو یہ باتیں بھی اس آیت کی ذہن میں نہیں آتی کیونکہ وہ اس کو حرام قرار نہیں دے گا کہ اس خوشبو کا استعمال کرنا ہی حرام ہے. اس کی وہی مثال ہے جس طرح حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایک واقعہ آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کی ایک زوجہ مطہرہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک خاص شہد دیا جس کو آپ نے استعمال کیا، آپ نے وہ شہد کھایا پیا، اور اس کی ایک خاص مہک تھی، ایک خاص خوشبو تھی جو آپ کی دوسری بیگم کو پسند نہیں آئی، اور انہوں نے آپ سے عرض کی کہ آپ یہ استعمال نہ کیا کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ذات کے اوپر اس شہد کو حرام قرار دے دیا کہ اب میں اس کو استعمال نہیں کروں گا. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ پر وحی نازل ہوئی کہ جس چیز کو اللہ نے حلال قرار دیا ہے اس کو حرام قرار نہ دے. بات یہ تھی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ تمام دنیا کے لیے نبی، رسول اور اسی طریق پر رول ماڈل، اسوہ حسنہ کے طور پر بھیجے گئے تھے، جو بھی آپ کا فعل ہونا تھا وہ سنت بن جانا تھا. اس لیے آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس بات سے روک دیا کہ شہد کا استعمال جو ہے وہ آپ کے لیے حلال ہے، اس لیے حلال چیز کو حرام اپنے اوپر نہیں کرنا. تو وہ ایک استثناء رکھ دی اور اس کی وجہ بھی بتا دی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کہ اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس شہد کو حرام قرار دے دیتے اپنے اوپر تو عین ممکن تھا کہ لوگ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تتبع میں، ان کی اتباع میں، ان کی پیروی میں اپنے اوپر بھی اس چیز کو حرام قرار دینا شروع کر دیتے. حالانکہ شاید اپنی ذات میں بری چیز نہیں بلکہ یہ تو بڑی صحت افزا چیز ہے. اللہ تعالیٰ تو فرماتا ہے اس میں ہر قسم کی بیماری کا علاج پایا جاتا ہے.
تو یہ مضمون ہے جو اس آیت میں بیان کیا گیا. اب آگے چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے وَكُلُوا اور کھاؤ مما اس میں سے جو رزقکم اس نے تم کو رزق عطا کیا. کس نے رزق عطا کیا؟ فرمایا اللہ نے. کس قسم کا رزق عطا کیا؟ فرمایا حلالا طیبا، حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. واتقوا اللہ اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی جو کہ ہے تم بھی اس پر مومنون ایمان لانے والے ہو. یعنی اس اللہ کا تقوی اختیار کرو جس کے اوپر تم ایمان لاتے ہو. یہاں پہ میں ایک فقہی نقطہ آپ کو سمجھاتا چلوں جس کا تعلق حلال، ذبیحہ اور طیب ان تین چیزوں سے. بعض دفعہ خاص طور پہ وہ مسلمان جو مغربی ممالک میں رہتے ہیں یا غیر مسلم ممالک میں رہتے ہیں، ان کو اکثر و بیشتر مسلم جو کسائی کی دکانیں ہوتی ہیں، گوشت کی دکانیں ہوتی ہیں، ان تک رسائی نہیں ہوتی. بعض علاقوں میں ہوتی ہے، بعض علاقوں میں نہیں ہوتی ہے. تو پھر ایسی جگہوں پہ ہمارے لیے کیا حکم ہے کہ اگر ذبیحہ کس طرح سے ملے، یا یہ کہ حلال چیز کیا ہے، طیب چیز کیا ہے. تو اس بارے میں ایک مختصر سی بات آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں کہ اسلام نے، اور یہ تعلیم صرف اسلام میں پائی جاتی ہے، دوسرے مذاہب میں صرف اس حد تک بات پائی جاتی تھی کہ حلال کیا ہے، حرام کیا ہے. اسلام میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ حلال کیا چیزیں ہیں، پھر وہ حلال چیزیں ذبح بھی ہوں. ذبیحہ کی آگے شرط لگائی. مثلا گائے کا گوشت ہے، گائے کا گوشت حلال ہے، لیکن اگر ذبح نہ کیا جائے تو وہ حرام ہے. اگر ذبح نہ کیا جائے تو پھر وہ کھایا نہیں جا سکتا. ذبح سے مراد یہ ہے کہ جو ذبیحہ کے طریق ہیں کہ اس کا خون بہایا جائے، اور خون اگر نہ بہایا جائے اور صرف جھٹکا مار کے گردن کاٹ دی جائے تو خون اس جانور کے جسم کے اندر ہی رہتا ہے اور اس میں جراثیم پیدا ہوتے ہیں اور وہ گوشت زہریلا ہو جاتا ہے. جب زہریلا گوشت کھائیں گے تو لازمی طور پہ اس سے بیماری پھیلے گی جسم میں انسان کے، اور وہ بیمار ہو جائے گا. اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ ذبیحہ کی شرط لگا دی. اور ذبیحہ سے مراد ہوتی ہی یہ ہے کہ جو خون ہے وہ پراپر طریق پر جس طرح چھری پھیر کے جو ہوتا ہے وہ بہا دیا جائے. اب مختلف طریقے ہیں، کوئی ہاف سٹن کر کے کرتے ہیں، کوئی فل سٹن کر کے کرتے ہیں. جس طرح بھی کرتے ہیں، اگر تو خون بہا دیا جاتا ہے تو اس کو ذبح کی ہم اس میں لے کر آ سکتے ہیں شکل. یہاں پہ ایک اور بات بھی، جب مسلمان کوئی جانور ذبح کرتا ہے جو حلال جانور ہیں تو وہ تکبیر بھی پڑھتا ہے. تکبیر، اللہ تعالیٰ کا نام لیتا ہے. لیکن اکثر جو سلاٹر ہاؤسز ہیں وہاں پہ تو کوئی اس طرح سے سسٹم نہیں ہوتا کہ لوگ تکبیر پڑھ کے تو وہ جانوروں کو ذبح کر رہے ہوں. مشینوں کے ذریعے سے سارا وہ ایک پروسیس وغیرہ جو بھی چل رہا ہوتا ہے. اس کیس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمیں یہ ہدایت ہے کہ اگر حلال جانور ہو اور اس کا خون بہا دیا گیا ہو لیکن اس پر خدا کا نام نہ لیا گیا ہو، کسی کا بھی نام نہ لیا گیا ہو، تو پھر مسلمان جو ہے جب اس کا استعمال کرنے لگے اس وقت بسم اللہ پڑھ کے، اللہ کا نام پڑھ کے تو اس کو استعمال کرے، کھا لے. یہ جائز ہے. لہٰذا پہلی بات رکھی کہ حلال ہو. یہ نہیں کہ کوئی سور کو لے کر آ جائے اور کہے کہ چلو جی میں اس کو ذبح کر دیتا ہوں. سور کو جتنا چاہے ذبح کر لے، جتنا چاہے خدا کا نام پڑھ لے، وہ حلال نہیں ہو سکتا. تو پہلی شرط تو اللہ تعالیٰ نے یہ لگا دی کہ ہو حلال، جانور وہ ہو جس کو خدا تعالیٰ نے حلال قرار دیا. دوسری شرط یہ لگا دی کہ اس کا خون بہایا جائے، یعنی کہ ذبح کیا جائے. تیسری شرط یہ بھی بیان کر دی کہ وہ ہو بھی طیب، اس کے کھانے سے انسان بیمار نہ ہوتا ہو، اور یہ کہ اس کے کھانے سے انسان کو کراہت نہ آتی ہو. اب کئی لوگ ہوتے ہیں ان کو قسم قسم کے گوشت وغیرہ جو ہوتے ہیں ان سے کراہت آتی ہے. میں اپنی مثال دے کے بات کر سکتا ہوں. مجھے ذاتی طور پہ جو شکار کا گوشت ہے مجھے اس سے کراہت آتی ہے، میرے سے نہیں کھایا جاتا. کیوں کراہت آتی ہے میں نہیں جانتا، لیکن مجھے طبی طور پہ اس سے کراہت آتی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے، میں پچھلے ریجن میں تھا، ایک دوست نے دعوت پہ بلایا اور بڑا انہوں نے میرے لیے اہتمام وغیرہ کیا ہوا تھا. میں نے کھانا کھایا. جب میں کھانا کھا رہا تھا تو کھانے کے درمیان میں انہوں نے مجھے بتا دیا کہ مربی صاحب یہ جو آپ گوشت کھا رہے ہیں یہ ہرن کا گوشت ہے. اب حالانکہ ہرن کا گوشت بہت مرغن ہوتا ہے، لوگوں کو بہت پسند آتا ہے، مجھے پسند نہیں، میرے سے نہیں کھایا جاتا.
اب انہوں نے بتا دیا، اب میرے لیے مشکل ہو گیا کہ اب اگر ختم نہیں کرتا تو وہ مائنڈ کریں گے، اور کھایا میرے سے جا نہیں رہا، تو میرے لیے بڑی وہ ایک مشکل سی وہ سچویشن بن گئی. تو اللہ تعالیٰ نے جو یہ طیب کی شرط رکھی ہے، اس میں بھی ہمارے لیے مزید اللہ تعالیٰ نے آسانیاں پیدا کر دی ہیں. لازمی نہیں کہ جو چیز میرے لیے طیب ہو وہ آپ کے لیے بھی طیب ہو، یا یہ کہ جو آپ کے لیے طیب ہے وہ کسی اور کے لیے بھی طیب ہو، لیکن یہ باتیں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے رکھی ہیں، ہمارے لیے اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی. اور دنیا کے پردے پر کوئی ایسا مذہب نہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے یہ تعلیم اتاری ہو کہ حلال بھی ہو، پھر ذبح بھی کیا جائے، اور پھر اس سے آگے چل کے یہ کہ وہ طیب بھی ہو. یہ چیز صرف اور صرف مذہب اسلام کا خاصہ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بطور احسان یہ تعلیم ہم پر نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ دیکھو کھاؤ اس میں سے جو اللہ نے عطا کیا تم کو، حلال اور طیب ہو. پھر فرمایا واتقوا اللہ، اور تقوی اختیار کرو اللہ کا، الذی انتم بہ، جس کے اوپر مومنون تم ایمان لاتے ہو. پھر اگلی آیت پہ چلتے ہیں. اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یؤاخذکم اللہ، لا نہیں، یؤاخذ وہ مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا، کون تمہاری پکڑ نہیں کرے گا، کون تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. فرمایا اللہ تمہارا مواخذہ نہیں کرے گا. باللغو، لغو باتوں میں، لغو کہتے ہیں فضول، بے مقصد. فی ایمانکم، تمہاری قسموں کے متعلق. یعنی بعض دفعہ لوگ فضول میں قسمیں کھاتے پھرتے ہیں، اٹھتے بیٹھتے کہتے ہیں اللہ کی قسم یوں ہوا، اللہ کی قسم وہ بات ہوئی. اور یہ اللہ کی قسم کہنا در حقیقت ان کی زبان کے اوپر ایک لفظ چڑھا ہوا ہوتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں نا تکیہ کلام، کہ ایک لفظ کسی کی زبان پہ چڑھ جائے تو اس کو تکیہ کلام کہتے ہیں. تو یہ ایسے لوگوں کا تکیہ کلام ہوتا ہے، اور یہ عربوں میں بہت زیادہ پایا جاتا ہے. اٹھتے بیٹھتے، یا وہ لوگ جو عربوں سے بہت ہی متاثر ہوں، بعض دفعہ پاکستانی بھی ہوتے ہیں، عربوں سے متاثر ہو کے وہ بھی لگے ہوتے ہیں باللہ تاللہ واللہ. مجھے اور ہمارے اس علاقے کے خدام کو جارج میسن یونیورسٹی میں بھی جا کے تبلیغ وغیرہ کا موقع ملتا رہا. تو وہاں پہ اس قسم کے غیر احمدی احباب سے بڑی ہماری ملاقات ہوتی رہی، اور ان سے بات کرنے کا موقع ملتا رہا. اور بات بات پہ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، واللہ تاللہ باللہ، اس قسم کی بات بات پہ اللہ تعالیٰ کی قسمیں کھاتے ہیں. اسی طرح ایک دوست تھے، وہ بات بات پہ کہتے تھے خلاص، کہ بس ختم. تو یہ اس قسم کے لوگوں کا جو تکیہ کلام ہوتا ہے، یا جو اس قسم کے لوگ تکیہ کلام کے طور پہ اللہ کی قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں. اللہ کے علاوہ تو کسی چیز کی قسم کھانا ویسے ہی حرام ہے. تو جو اللہ کی قسم بات بات پر اٹھا رہے ہوتے ہیں، کھا رہے ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لغو قسمیں کھا رہے ہوتے ہیں تکیہ کلام کے طور پہ، اس بارے میں اللہ تعالیٰ ان کا مواخذہ نہیں کرے گا. ولیکن، لیکن ایک اور قسم کی قسم ہے جس کا اللہ تعالیٰ مواخذہ کرتا ہے. اللہ فرماتا ہے ولیکن یؤاخذکم، لیکن وہ تمہارا مواخذہ کرے گا، پکڑ کرے گا. کس بارے میں؟ فرمایا بما، اس بارے میں جو عقدتم، تم نے وعدہ کر لیا، الایمان، قسم کھاتے ہوئے. ایک تو ہوتا ہے نا صرف تکیہ کلام کے طور پہ کہہ دیا کہ واللہ میرے بھائی اسی طرح بات ہے. اللہ فرماتا ہے اس کی پکڑ نہیں کروں گا. لیکن جب تم خدا کی قسم کھا کے پختہ عہد کر لو، اس پہ پھر پکڑ ہوگی. پکڑ سے مراد یہ کہ پھر تمہیں اس کو پورا کرنا ہے. اور اگر تم اس کو توڑو تو اس کے نتیجے میں پھر کیا ہوگا؟ اس کے نتیجے میں تمہیں کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا. اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے آگے فرما دیا. فرمایا فَكَفَّارَتُهُ، بس اگر توڑتے ہو ایسی قسموں کو جو پختہ ارادے کے ساتھ، پختہ عہد کے ساتھ باندھی تھیں، فَكَفَّارَتُهُ، تو پھر اس کا کفارہ ہوگا اطعام، کھانا کھلانا، عشرۃ مساکین، 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا. من اوسطی، ایوریج، اوسط کہتے ہیں ایوریج کو. من اوسطی، اس ایوریج کے مطابق، ما تطعمون، جو تم کھلاتے ہو، ما جو تطعمون تم کھلاتے ہو، اہلیکم، اپنے گھر والوں کو. جیسا کھانا تم اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہو، پھر ویسا ہی کھانا 10 غریبوں کو کھلانا ہے، 10 مسکینوں کو کھلانا ہے. او یا کسوتہم، ان کو پہنانا، یعنی ان کو کپڑے پہنانا. او یا پھر تحریر رقبہ،
تحریر رقبہ کا مطلب ہوتا ہے گردن آزاد کرنا، یعنی کہ پھر غلام آزاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ 3 باتیں بیان کی کہ اگر خدا کی قسم کھا کے پختہ عہد باندھا ہے، عہد کیا ہے کسی کام کو کرنے کا یا نہ کرنے کا، جو بھی ہے، اور پھر اس کو کسی وجہ سے توڑنا پڑتا ہے۔ بعض دفعہ، اور یہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بارے میں بھی بحث اٹھائیں گے، کہ بعض دفعہ بعض انسان اس طرح کے پختہ عہد اور قسمیں کھا لیتا ہے جن کو پھر توڑنا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ قسم غلط کھا لی ہوتی ہے، اور اس کو توڑنا ضروری ہوتا ہے، اسی لیے پھر ان کو بہرحال ان 3 باتوں میں سے کوئی ایک کرنی بھی پڑتی ہے کفارے کے طور پہ۔ مثلا بعض دفعہ بعض لوگ عہد کر لیتے ہیں کہ جی ہم بعض شوہر ہوتے ہیں غصے میں آ کے کہہ دیتے ہیں کہ خدا کی قسم اب میں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، اس سے کلام نہیں کروں گا، یا یہ نہیں کروں گا یا وہ نہیں کروں گا۔ اب جب وہ خدا کی قسم پختہ ارادے کے ساتھ کھا لیتے ہیں، اس پہ پھر پکڑ ہوگی، کیونکہ اب یہ قسم ایسی ہے کہ اس کو بہرحال اس کو توڑنا پڑے گا، اور جب وہ اس قسم کو توڑے گا تو اس کا کفارہ بھی جو ہوگا وہ کفارہ یہاں پہ بیان کر دیا۔ اب کفارے کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے 3 باتیں بیان کی۔ پہلی بات جس ترتیب میں اللہ نے بیان کی وہ یہ کہ 10 مسکینوں کو وہ کھانا کھلائے گا۔ اگر وہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر ان کو کپڑا پہنائے۔ اس میں یہ شرط اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھی کہ نیا کپڑا خرید کے پہنائے، کہ گھر کے کپڑے ہی ان کو دے دیں، چونکہ اللہ تعالیٰ نے بھی بیان نہیں کیا، ہمیں بھی کثرت سوال سے بچنا چاہیے۔ پھر فرمایا کہ جو یہ طاقت نہیں رکھتا کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلائے، وہ یہ کر لے کہ پھر کپڑے پہنا دے۔ اگر کپڑے پہنانے کی طاقت نہیں رکھتا تو پھر یہ کہ غلام آزاد کر دے۔ بعض لوگ ہوتے ہیں فائنینشیل حالات ان کے ٹھیک نہیں ہوتے، وہ دوسروں کو کھلا نہیں سکتے، ان کے پاس کپڑے موجود نہیں ہوتے، وہ ان کو کپڑے بھی نہیں دے سکتے، لیکن غلام ہوتا ہے ان کے پاس، پیچھے سے چلتا آ رہا ہوتا ہے غلام ان کے پاس، غلام کو آزاد کرنے کی پھر یہاں پہ شرط رکھ دی۔ اور بعض ہوتے ہیں جن کے پاس غلام بھی نہیں ہوتا، جس طرح اس زمانے میں کسی کے پاس کوئی غلام نہیں ہوتا، تو ان کے لیے کیا ہے؟ فرمایا فمن لم یجد، فمن پس جو لم یجد نہ استطاعت رکھے، نہ پائے، یعنی کہ یہ کام نہ کر سکے جو 3 باتیں اوپر بیان کی گئیں، پھر کیا کرے؟ فرمایا فصیام، پس روزے ہیں، ثلاثتی ایام، 3 دن، پھر 3 دن روزے رکھنے ہوں گے۔ ذالکا، یہ ہے کفارۃ ایمانکم، کفارہ ہے یہ ایمانکم، تمہاری قسموں کا، اذا حلفتم، جب تم نے حلف اٹھا لیا، واحفظوا، اور حفاظت کرو، ایمانکم، اپنی قسموں کی، کذالک، اسی طرح، یبین اللہ، اللہ کھول کر بیان کرتا ہے، لکم، تمہارے لیے، آیاتی ہی، اپنی آیات کو، لعلکم، تاکہ تم، تشکرون، تم شکر کرو۔ اب ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس آیت میں یہ تعلیم دی جا رہی ہے کہ مسلمان حکمران جب عوام سے وعدے کرتے ہیں، قسمیں وعدے کرتے ہیں، یا ایک حکومت دوسری حکومت سے عہد و پیمان کرتی ہے، یا ایک فرد کسی دوسرے فرد کے ساتھ کوئی کانٹریکٹ وغیرہ کرتا ہے، تو یہ کہ وہ اس کو توڑ دے اور توڑنے کے بعد 3 دن روزے رکھ لے، یا یہ جو 3-4 باتیں بیان کی ان میں سے کوئی ایک کر دے، کیا اسلام یہ تعلیم دے رہا ہے؟ ہرگز نہیں۔ اس لیے صرف ترجمے سے گزر جانا اصل مقصد نہیں، آیت کے مضمون کو اور اس کے مطلب کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ حضرت خلیفۃ مسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں کہ یہاں پہ در حقیقت 2 قسم کے جو عہد و پیمان ہوتے ہیں ان کا ذکر ہے۔ ایک تو عہد و پیمان وہ ہوتے ہیں جو انسان اپنے ساتھ کرتا ہے، مثلاً بعض عہد و پیمان انسان کے ہوتے ہیں جس میں وہ کہتا ہے کہ میں اپنے اوپر فلاں چیز کا استعمال جو ہے وہ اس کو میں چھوڑ دیتا ہوں، حرام قرار دے دیتا ہوں، میں نہیں کروں، میں قسم کھاتا ہوں اپنی بیوی کے پاس نہیں جاؤں گا، یا میں قسم کھاتا ہوں میں فلاں شخص کی مدد نہیں کروں گا، اس قسم کی باتیں۔ تو اس قسم کی جو باتیں ہیں چونکہ یہ اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی ہیں، اس لیے وہ اس آیت کے زمرے میں آ جائیں گی کہ ان باتوں، ان قسموں کو انسان جب توڑے گا تو پھر اس کو پھر یہ کفارے والی باتیں کو بہرحال پورا کرنا پڑے گا۔ لیکن وہ باتیں جس میں دوسروں کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، مثلا یہ کہ انسان اگر کسی سے پیسے لے اور کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے میں یہ پیسے تمہیں فلاں تاریخ تک واپس کر دوں گا، اور
کہے کہ ہاں جی ٹھیک ہے، میں حلف اٹھاتا ہوں، میں قسم کھاتا ہوں، پختہ عہد کرتا ہوں کہ یہ کانٹریکٹ ہے ہمارا، میں اس کی پاس جو ہے میں اس کا پاس رکھوں گا، اور توڑ دے اس کو، تو وہ اس آیت کے ذہن میں نہیں آتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے کئی مقامات پر فرما دیا کہ جو تمہارے کانٹریکٹس ہیں ان کو تم نے نہیں توڑنا، ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، چاہے وہ قوموں کے قوموں سے ہوں یا حکمران کے عوام سے ہوں یا عوام کے عوام سے ہوں، ایک انسان کا دوسرے انسان سے ہو، ان کو توڑنے کی اجازت نہیں ہے، وہ یہاں پہ مراد نہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ مومن کا عہد کرنا اسی طرح ہے کاخذ الکف، جیسے کہ اس نے مٹھی میں پکڑ لی ایک چیز، وہ چھوڑی نہیں جا سکتی، وہ توڑی نہیں جا سکتی۔ بس وہ جو کانٹریکٹس وغیرہ جن کا ذکر ہو رہا ہے وہ اس آیت میں شامل نہیں، بلکہ صرف اس حد تک کی باتیں ہیں جو انسان کی اپنی ذات سے تعلق رکھنے والی ہوتی ہیں، اور دوسروں کے اوپر اس کا اس طرح سے اثر نہیں پڑتا۔ دوسروں کے اوپر اثر پڑنے سے مراد میری یہی ہے کہ آپ کسی سے پیسے وغیرہ لیں یا دوسروں کے ساتھ جو بھی معاملات میں کانٹریکٹس وغیرہ ہوتے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذیل میں بیان نہیں کیا۔ اب آگے چلتے ہیں، آگے مضمون کو اللہ تعالیٰ مزید ایک اور مسئلے کی طرف اللہ تعالیٰ اب ہماری رہنمائی فرمانے لگا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین، اے وہ لوگو، آمنو جو ایمان لائے ہو، انما یقیناً، انما الخمر، یقیناً خمر، خمر کہتے ہیں مدہوش کر دینے والی چیزوں کو، وہ چیزیں جن سے انسان کو نشہ ہو جائے۔ بعض لوگ اس کا ترجمہ کرتے ہیں، خمر کا ترجمہ کرتے ہیں شراب، حالانکہ شراب ہی واحد چیز نہیں جو خمر کہلاتی، ڈرگز ہوتی ہیں وہ بھی اس زمرے میں آ جائیں گی، کیونکہ ان کے استعمال سے بھی انسان کو نشہ ہوتا ہے، کئی چیزیں اس زمرے میں آ جاتی ہیں۔ اور نشے کے بارے میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بنیادی ہدایت ہے وہ یہی ہے کہ ما اسکر کثیرہ فقلیلہ حرام، کہ جس چیز کی کثرت سے استعمال کے نتیجے میں انسان کو نشہ ہو جائے، اس چیز کا تھوڑا سا استعمال بھی حرام ہے۔ مثلا بعض لوگ کہتے ہیں کہ الکوہول جو ہے خاص قسم کی، ان کے استعمال سے انسان کو نشہ ہوتا ہے، لیکن بیئر، وہ کہتے ہیں بیئر جو ہے، بیئر انسان پیے تو بیئر میں نشہ نہیں ہوتا، سوائے اس کے کہ بہت ہی زیادہ بیئر پی لے پھر انسان کو نشہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات سمجھا دی کہ اگر اس کے زیادہ استعمال، اگر کم استعمال سے نشہ ہوتا ہے تو وہ تو ویسے ہی حرام ہو گیا، اور اگر اس کے زیادہ استعمال سے نشہ ہوتا ہے اور تھوڑے استعمال سے نہیں ہوتا تو اس کا تھوڑا استعمال بھی حرام ہے۔ حضرت خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے مثال دی، حضور فرماتے ہیں کہ بیئر کے نتیجے میں جو لوگ نشے میں آتے ہیں، بیئر کے کثرت کے استعمال کے نتیجے میں، وہ جب گناہ کرتے ہیں، وہ جب جرائم کرتے ہیں تو وہ شدید قسم کے جرائم ہوتے ہیں۔ حضور نے مثال دی کہ جرمنی جو ملک ہے، وہاں پہ بیئر کا استعمال کثرت سے کیا جاتا ہے، لہذا بیئر کے استعمال کے نتیجے میں جو وہ جرائم کرتے ہیں لوگ وہاں کے، وہ نہایت ہی سنگین قسم کے جرائم ہوتے ہیں۔ اور اسی بنا پر اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ایسی چیزیں جن کی کثرت سے نشہ ہوتا ہو ان کا تھوڑا سا بھی استعمال جائز نہیں۔ پھر حضور فرماتے ہیں کہ دیکھو، اب بعض لوگ کہتے ہیں کہ الکوہول جو ہے، ہومیوپیتھک دوائی جو ہے وہ الکوہول میں بنتی ہے، لہذا وہ بھی حرام ہونی چاہیے، حالانکہ الکوہول کی جو پرسنٹیج ہومیوپیتھک دوائی میں ہوتی ہے، انسان اس کو اگر پیٹ بھر کے استعمال کر لے، گلاس بھر کے جتنا بھی، اس کے نتیجے میں انسان کا معدہ گل جائے گا اور نشہ ہونے سے پہلے انسان کی موت واقع ہو جائے گی، کیونکہ اتنا زیادہ الکوہول جو ہوتا ہے وہ زہر کی شکل میں ہوتا ہے، وہ نشہ آور اس شکل میں نہیں ہوتا کہ اس سے نشہ ہو جائے، بلکہ وہ زہر کی شکل میں ہوتا ہے۔ لہٰذا ہومیوپیتھک میں جب الکوہول کی دوائی بنائی جاتی ہے، یا الکوہول میں جب ہومیوپیتھک دوائی بنائی جاتی ہے
تو اس کے چند قطرے ہوتے ہیں جو استعمال کیے جاتے ہیں. اگر اس کو انسان پیٹ بھر کے بھی استعمال کر لے نشہ نہیں ہوگا, موت واقع ہو جائے گی. اس وجہ سے وہاں پہ الکوہول کا استعمال جائز ہے. لیکن اگر بفرض محال ہومیوپیتھک کے اندر جو الکوہول ہوتی ہے, اگر انسان گلاس بھر کے پی لے اور اس کے پینے سے موت واقع نہ ہوتی ہو لیکن نشہ ہوتا ہو, تو تب وہ پھر جائز نہ ہوتی. لیکن چونکہ یہ صورتحال نہیں, اسی وجہ سے جو ہے الکوہول جو ہومیوپیتھک دوائی میں پڑتی ہے اس کا استعمال جائز ہے, کیونکہ وہ زیادہ تعداد میں بھی ہو تو اس سے نشہ نہیں ہوتا, بلکہ وہ زہر کی شکل اختیار کر کے انسان کے پیٹ کو ہی پھاڑ دے گی, گلا دے گی. حضور نے پھر مثال دی انگوروں کی. بعض پھل ہوتے ہیں جس طرح انگور وغیرہ ہیں, وہ جب گل سڑ جاتے ہیں تو فرمنٹیشن ایک حد تک ان کے اندر ہو جاتی ہے, جس کے نتیجے میں ان سے ایک خاص قسم کی خوشبو آتی ہے. حضور فرماتے ہیں وہ خوشبو در حقیقت الکوہول ہی کی ہوتی ہے, کیونکہ اس میں کسی نہ کسی حد تک وہ الکوہول بننا شروع ہو جاتا ہے. حضور فرماتے ہیں آپ ان کو پیٹ بھر کے کھا لیں, آپ کو نشہ نہیں ہوگا. جتنا کھا لیں ان کو نشہ نہیں ہونے لگا, پیٹ پھاٹے جائے گا, انسان مر جائے گا لیکن نشہ نہیں ہونے لگا. اس لیے ان کا استعمال جائز ہے. لیکن جب ان کو انہی انگوروں کو خاص پروسیس کے تحت گلایا جائے, سڑایا جائے, جو پراپر ایک فرمنٹیشن کا جو پورا ایک پروسیس ہوتا ہے, اور اس کے نتیجے میں باقاعدہ شراب بنائی جائے لیکوڈ فارم میں, اس کے استعمال سے انسان کو نشہ ہوتا ہے, لہذا اس کو حرام قرار دے دیا. تو یہاں پہ خمر سے مراد صرف شراب نہیں بلکہ ہر نشہ آور جو چیز ہوگی وہ اس میں شامل ہوگی. پھر فرمایا والمیسر. میسر کیا ہے؟ میسر کہتے ہیں جوئے کو, گیمبلنگ کو, کہ یہ بھی نقصان دہ چیز ہے. اس سے بھی گھرانے برباد ہو جاتے ہیں, زندگیاں تباہ ہو جاتی ہیں. ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں اللہ تعالیٰ بیان کر رہا ہے. پھر فرمایا والانصاب. انصاب کہتے ہیں بتوں کو, کہ بتوں سے مراد بتوں کی پرستش ہے, بتوں کی عبادت ہے. یعنی کہ مدہوش کرنے والی چیزیں اور جوا اور بتوں کی پرستش. والازلام. ازلام کہتے ہیں تیروں کے ذریعے سے قسمت کو آزمانا. یہ بھی جوئے ہی کی ایک قسم ہے, لیکن بعض لوگ چونکہ تیر اندازی جائز ہے, وہ ایک جائز چیز کو جب غلط مقصد کے لیے استعمال کرتے ہیں تو وہ سوچتے تھے, عرب سوچا کرتے تھے کہ شاید اس میں کوئی حرج نہیں, کیونکہ تیر اندازی اپنی ذات کے اندر یا نیزے کا جو استعمال ہوتا ہے وہ اپنی ذات کے اندر کوئی بری چیز نہیں, وہ منع نہیں. حالانکہ بعض دفعہ یہ کرتے تھے کہ تیروں کے ذریعے سے وہ قسمتیں آزماتے تھے, کہ اگر اچھا ہم تیر چلائیں گے, یہ تیر ادھر چلا گیا تو ہم یہ کریں گے, فلان جگہ نکل گیا تو پھر ہم یہ سمجھیں گے. تو اس قسم کی جو چیزیں تھیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان سب باتوں کے بارے میں رجسن, یہ گندی ہیں, ناپاک ہیں, رجس ہیں. فرمایا کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو, یقیناً نشہ آور چیزیں, جوا, بت پرستی اور تیروں وغیرہ کے ذریعے سے قسمت آزمائی, یہ سب کی سب کیا ہیں؟ رجس ہیں, ناپاک ہیں. من عمل شیطان. نہ صرف یہ کہ یہ ناپاک ہیں بلکہ یہ شیطان کے عمل میں سے ہیں, شیطان کے کاموں میں سے کام ہے, یہ شیطانی کام ہے. فرمایا فجتنبوہ, پس اس سے اجتناب کرو, اس سے بچ کے رہو. بچ کے رہو گے تو کیا نتیجہ نکلے گا؟ فرمایا لعلکم, تاکہ تم تفلحون, کامیاب ہو جاؤ, تم فلاح پا جاؤ. اور جو ان چیزوں میں الجھتا ہے, جو یہ چیزیں کرتا ہے, جو نشے کی چیزیں استعمال کرتا ہے, یا جوا کھیلتا ہے, یا بت پرستی کرتا ہے, یا تیروں کے ذریعے سے یا اس کسی بھی چیزوں کے ذریعے سے قسمت آزمائی کرتا ہے, وہ کامیاب نہیں ہو سکتا. لہذا ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں کتنے گھرانے برباد ہوتے ہیں شراب نوشی کی وجہ سے, یا نشہ آور چیزوں کے نتیجے میں برباد ہو جاتے ہیں, یا یہ کہ کئی ایسے گھرانے ہیں جو اس وجہ سے برباد ہوتے ہیں کہ وہ جوا وغیرہ کھیلتے ہیں. پھر بت پرستی ہے. بت پرستی صرف جسمانی بتوں کے لیے نہیں, بلکہ بعض لوگ ہوتے ہیں وہ بت پرستی اس طرح بھی کرتے ہیں کہ انہوں نے شرک کی یہ بھی قسم بنائی ہوتی ہے کہ اپنے دل میں بت بنائے ہوتے ہیں,
کسی شخص کو اپنے دل میں اس طرح جگہ دی ہوتی ہے کہ گویا وہ شخص انسان نہیں بلکہ خدا ہو، وہ بھی تو بت ہے۔ پھر بعض لوگوں کے اندر اپنی انانیت کے بت ہوتے ہیں، اپنے آپ کا کچھ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کئی قسم کے بت ہیں، وہ تمام قسم جتنی بھی قسموں کے بت دنیا میں پائے جاتے ہیں وہ سب کے سب یہاں پہ مراد ہیں۔ تو ان سب چیزوں سے بہرحال انسان کو بچنا چاہیے، اسی میں ہماری فلاح ہے۔ آگے چلتے ہیں، اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے انما یقینا یرید الشیطان، شیطان چاہتا ہے، شیطان ارادہ کرتا ہے، یا یہ کہ شیطان تو چاہتا ہے ان یوقع، ان کے یوقع وہ واقع کر دے، وہ پیدا کر دے، حائل کر دے، پیدا کر دے، بینکم تمہارے درمیان، العداوت عداوت دشمنی، والبغضاء اور بغض، یعنی کہ شیطان تو چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان دشمنی اور بغض کو پیدا کر دے، فی الخمر والمیسر، خمر کے ذریعے سے، نشہ ور چیزوں کے استعمال کے ذریعے سے، والمیسر اور جوئے کے ذریعے سے، وَيَصُدَّكُمْ اور یسدہ وہ روک دے کم تم کو، ان ذکر اللہ اللہ کے ذکر سے، وہ تم کو خدا کو یاد کرنے سے روک دے، وَعَنِ الصَّلَاةِ اور نماز پڑھنے سے روک دے۔ ویسے تو صلاۃ بھی ذکر الہی ہی ہے، لیکن یہاں پہ صلاۃ کو اور ذکر الہی کو الگ الگ کر کے بیان کیا گیا، کیونکہ ذکر الہی کی ایک قسم وہ ہے جو انسان چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ایون کہ جاگتے سوتے ہوئے بھی کرتا ہے۔ مثلا دعائیں ہیں، خدا تعالیٰ کی صفات ہیں، ان کو پڑھنا ہے، تسبیحات وغیرہ ہیں، یہ تمام باتیں ذکر میں شامل ہیں۔ اور نماز کو الگ سے بیان کر دیا، گو کہ نماز بھی ایک رنگ میں خدا کو ہی یاد کرنا ہے، لیکن نماز کو الگ سے بھی بیان کیا تاکہ یہ بتایا جائے کہ عام ذکر اپنی جگہ اور نماز اپنی جگہ۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی تفسیر میں کئی جگہ صوفیاء کا یہ قول آپ نے کوٹ کیا ہے، جہاں پہ صوفیاء لکھتے ہیں کہ جو دم کافر، جو دم غافل وہ دم کافر، کہ جس سانس میں انسان کو خدا بھول جائے وہ سانس انسان کا کفر کی حالت میں۔ مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ دست درکار، ہاتھ مشغول ہوں کاموں میں، دل بایا، لیکن دل میں اپنے یار کی محبت موجے مار رہی ہو، ٹھاٹھے مار رہی ہو، اور اسی کا ذکر ذہن میں اور دل میں چل رہا۔ تو انسان بیزی ہوتا ہے، اپنے کام شام کر رہا ہوتا ہے، لیکن ذہن میں اور زیر لب اللہ تعالیٰ ہی کا ذکر اس کے ذہن میں چل رہا ہوتا ہے اور زیر لب چل رہا ہوتا ہے۔ اور نماز کو اس سے علاوہ رکھ کے بیان کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ شیطان شراب اور جوئے کے ذریعے سے تم میں دشمنی اور بغض پیدا کرنا چاہتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ ان کے ذریعے سے تمہیں خدا کو یاد کرنے سے روک دے، کہ تم خدا کو یاد نہ کرو۔ اب ایک شخص جو جوئے میں بیزی ہو جائے، جوا کھیلنے میں بیزی ہو جائے، یا نشہ آور چیزوں کے استعمال میں بیزی ہو جائے، اس کو خدا کہاں یاد رہے گا؟ اور جس کو خدا یاد نہیں ہوگا وہ پھر نماز بھی نہیں پڑھے گا، لازمی تبھی نتیجہ یہی نکلے گا کہ پھر وہ نماز کا بھی تارک ہو جائے گا، تارک و صلاۃ ہو جائے گا۔ فرمایا فہل انتم منتہون، فہل تو کیا، انتم تم منتہون باز آ جاؤ گے، تو کیا تم باز آ جانے والے ہو؟ پیچھے ایک آیت گزری تھی، آیت نمبر 90، جس میں ذکر تھا کہ اگر کوئی خدا کی قسم کھائے پختہ عہد کرتے ہوئے اور اس کو توڑ دے تو پھر کفارے کے طور پہ کیا کیا کام کرنے ہیں۔ اس آیت کے ذیل میں خلیفہ رابع رحمہ اللہ تعالیٰ نے فٹ نوٹ دیا تھا جو پڑھنے سے رہ گیا، وہ میں یہاں پہ پڑھ دیتا ہوں۔ حضور تحریر فرماتے ہیں لغو قسم سے مراد روز مرہ کی گفتگو میں واللہ باللہ کہنا یا خدا کی قسم کا محاورہ استعمال کرنا ہے، جو بعض لوگ عادتاً استعمال کرتے ہیں۔ اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی پکڑ نہیں ہوگی، لیکن اگر سنجیدگی کے ساتھ کوئی جھوٹی قسم کھائی جائے تو اس پر مواخذہ ہوگا۔ آج کی کلاس کو میں اسی آیت نمبر 92 کے مضمون پر ختم کرتا ہوں۔